دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ شعر امیر اہل سنت سے سنا ہوگا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے۔ بہت جلد تراویحیں شروع ہونے والی ہے، بہت جلد اعتکاف کی بہاریں شروع ہونے والی ہے، بہت جلد جو ہے وہ دسترخوان ہے جو ہے وہ سحری کا سجنے والا ہے، افطار کا سجنے والا ہے۔ وہ بہاریں جس کا سارا سال ہی انتظار رہتا ہے، ان قریب جو ہے وہ بہاریں اعتکاف کی، وہ بہاریں رمضان کی شروع ہونے والی ہیں۔ اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فیضان اعتکاف، میرے ہاتھ میں جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان، یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جس میں الحمدللہ رمضان کے فضائل بھی ہیں، اعتکاف کی برکتیں بھی ہیں، روزے کے احکام بھی ہیں، اور کس انداز سے اعتکاف کرنا چاہیے، اس کے بے شمار مدنی پھول جو ہیں امیر اہل سنت نے اس کتاب میں تحریر فرمائے ہیں۔ اس کتاب میں حدیث پاک جو لکھی ہوئی ہے، آئیے وہ ہم سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی دوری جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی کتاب میں اگر غور کریں تو ایک بزرگ جو ہیں حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کے در پر آ پڑا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ پاک جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف کرنے والے کو مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، اعتکاف کرنے والے پہ خصوصی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم غور کریں دعوت اسلامی کے تحت جو ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر 1 ماہ کے اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 2026 کے اعتکاف کی تیاریوں میں الحمدللہ کئی عاشقان رسول نے اپنے فارم جو ہے وہ فل کر دیے ہیں۔ بے شمار عاشقان رسول ایسے ہیں جنہوں نے اعتکاف کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آنے والا بندہ، آنے والا جو بھی شخص ہے اعتکاف میں جو شرکت کر رہا ہے وہی اعتکاف کرے گا، وہی اللہ کے گھر کا مہمان بنے گا جس کو رب چاہے گا۔ اللہ کے گھر میں بھی وہی آتا ہے جس کو رب کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھی ہر بندے کو نہیں بلاتے، اللہ بھی اپنے گھر میں اسی کو پسند کرے گا جس کو وہ چاہے گا۔ تو الحمدللہ اعتکاف جو ہے وہ ملک بھر میں ہو رہا ہے۔ اعتکاف جو دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے اس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے عاشقان رسول جو ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں اعتکاف کیا اور ان اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کے حوالے سے کیا کمنٹس دیے، کیا تاثرات دیے، کیا سیکھا، آئیے آپ کو اعتکاف کے مناظر اور اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ یہ جو روحانی یہاں پہ کیفیت طاری ہوتی ہے یہ سنا تھا، لیکن اب یہاں پہ آ کر میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور محسوس بھی کیا ہے۔ سر میں ڈیٹا ریسرچ اینالسٹ ہوں اور 2-3 بزنسز ہیں وہ بھی چلا رہا ہوں۔ پہلے دیکھتا تھا کہ ہمارے دعوت اسلامی میں آج ترقی ہو چکی ہے، جتنی جدت آ چکی ہے
اور وہ پہلے باتوں تک تھا، آج میں نے خود دیکھ لیا ہے۔ میں بہت سی جگہوں پہ گیا ہوں، لیکن یہ کہ جو اس ادارے میں جو کام ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ کے اور وہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جس طرح آپ لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ قابل تقلید ہے۔ میں بولتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ انتظام ہوتے ہیں ہر جگہ ایسا ہی ہو۔ امیر علیہ سنت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے بہت زیادہ۔ میرے اہل سنت کو جب لائیو سنا، پہلے تو ٹی وی میں سنتے تھے، تو اس سے جو آپ یہ کہہ لیں کہ روح میں جو کپی تاری ہوئی ہے، وہ صرف اب اللہ کی ذات بہتر جان سکتی ہے۔ آپ لوگ وزٹ کریں اور خود سے دیکھیں اور مشاہدہ کریں، اور ظاہری بات ہے جو چیز دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں مزید دل سے رغبت ہوگی، بجائے کسی سے سن کے آئیں، آپ خود آئیں، اپنا ایکسپیرینس کریں، اور انشاءاللہ ضرور جوائن کریں گے تمام لوگ۔ تو یہ پہلے تو فیضان ہے امیر اہل سنت صاحب کا، ان کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ ہر عمر کے بچے، چھوٹی عمر کے بچے، بڑی عمر کے بچے، ایون میں نے کچھ لوگ وہ بھی دیکھے ہیں جو بصارت سے محروم ہیں، وہ بھی آئے، اور عاشق رسول جو ہیں اپنی اپنی جبین نیاز جو ہیں محبت کے تحفے گلدستے پیش کر رہے ہیں۔ محبت جو ہے وہ نیت کی غلام ہوتی ہے اور جذبے کی غلام ہوتی ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف میں دعوت اسلامی کے تحت روزانہ ہی دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، بالخصوص مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، کئی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آئیے آپ کو دعائے افطار کی طرف لیے چلتے ہیں، آئیے اس کے کچھ رکت انگیز مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ الہ العالمین، جن پر تو نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمایا، انہی کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ الہ العالمین، اپنی ناراضی سے بچا، تیری ناراضی سے آتا ہے۔ الہ العالمین، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جب وہ دعا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں تو بس دل روتا ہے، دل کرتا ہے کہ یا اللہ تو رحم کر دے، کرم کر دے اپنا، یا اللہ رحم اور کرم کر دے میرے اللہ۔ کتنا سکون زندگی میں کبھی نہیں ملا کہ جتنا ابھی بھی اوپر بیٹھا تھا تو طبیعت سنبھالی نہیں تھی جا رہی، دل کر رہا تھا روئی جائیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں بس۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ ہزاروں عاشقان رسول کو سحر اور افطار جو ہے فیضان مدینہ میں کروایا جاتا ہے، نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت دسترخوان لگتے ہیں۔ جو معتکف اللہ کا مہمان ہے وہ ان دسترخوان میں الحمدللہ وہ اس خیر خواہی میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے پچھلے سالوں میں جو سحر اور افطار کے مناظر، اور بالخصوص امیر اہل سنت کے ساتھ بھی کئی عاشقان رسول نے سحری بھی کری اور رات کے کھانے میں بھی شامل ہوئے، اس کے کچھ مناظر اور جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں سانگڑ سے آیا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرا نمبر آیا ہے۔ میں جامعۃ المدینہ کالا باغ میاں والی سے آیا ہوں۔ ہم 15 طالب علم جامعۃ المدینہ کے یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے 1 ماہ کے لیے آئے ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی یہ ہے کہ آج افطاری کے بعد پیر صاحب کے ساتھ کھانا کھانے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر نا اندر دل کے اندر اتنی طرف پیدا ہوئی ہے کہ آپ زندگی کے اندر صرف اللہ کی راہ پہ چلنا ہے۔ الحمدللہ آج 2 دفعہ زیارت ہوگی پیر صاحب کی، پہلے افطاری کی ہے ان کے ساتھ اور اب ان کی زیارت ہوگی، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔
الحمدللہ اعتکاف میں لوگوں کو عبادت کا ذوق دیا جاتا ہے. کئی عاشقان رسول جو ہیں اعتکاف میں قرآن ختم کرتے ہیں, درود پاک کثرت سے پڑھایا جاتا ہے, صلاۃ و تسبیح ادا کی جاتی ہے. صلاۃ و تسبیح وہ نماز ہے جس کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ترغیب دلائی. طاق راتوں میں معتکفین جو ہیں وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں, پھر رکعت انگیز دعا ہوتی ہے. آئیے پچھلے سال جو اعتکاف میں صلاۃ و تسبیح, نماز تہجد, اوابین کے نوافل, جو یہ عبادت کا ذوق دیا گیا, وہ مناظر اور جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت بابرکت نماز ہے, اور اس سے یعنی کہ بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے اسے. صحیح. یہاں پہ ہر طاق رات میں ہو رہی جی ہر طاق رات میں ہو رہی ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ सलात तो तस्वीर छड्डण ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, सलात व तस्बीह जमात के साथ पढ़ रहे हैं. हर ताक रात माशाल्लाह किसी टाइम भी कबूलियत का टाइम हो सकता है. ठीक है, तो माशाल्लाह लाहौर तो आए हैं तो अल्लाह का बड़ा करम है, फजल है, शुक्र है कि उस ज़ात दा सानू इस दर ते ले आए ने ते असी सलात व तस्बीह दियां बहारां, अफ्तारी दियां, सहरी दियां माशाल्लाह बड़ियां बहारां लुट रहे हैं. सबसे ज्यादा मजा तहज्जुद में आ रहा है माशाल्लाह. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیں کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ رمضان میں ہوا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہ رہا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ رمضان میں ایک قرآن روز دن میں ختم کرتے, ایک قرآن روزانہ رات میں ختم کرتے, اور ایک قرآن امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ تراویح میں ختم کیا کرتے. آپ کا معمول تھا کہ رمضان میں 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتا ہے, اس اعتکاف میں بھی قرآن پاک جو ہے وہ عاشقان رسول ختم کرتے ہیں, کیونکہ امیر اہل سنت ترغیب دیتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں یا کم از کم 1 یا 2 یا 3 یا 4 قرآن پاک ختم کریں. تو فیضان مدینہ میں اور پاکستان بھر میں جو اعتکاف ہوتا ہے, قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے, قرآن کس طرح سکھایا جاتا ہے, مدنی قاعدے کے ذریعے کس طرح قرآن کے مخارج درست کروائے جاتے ہیں. آپ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہیں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف میں الحمدللہ روزانہ ہی لگتا ہے. جن کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو بھی قرآن سکھایا جاتا ہے. آئیے ہم قرآن کی تعلیم کس انداز سے اعتکاف میں دی جاتی ہیں اس کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کے تاثرات بھی سناتے ہیں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. قرآن درست پڑھنا, درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا, یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. صحیح. تو الحمدللہ یہاں 1 ماہ کے اعتکاف کا جدول ایسا بنا ہوا ہے, اس کا شیڈول ایسا ہے کہ اس میں معلمین ہیں اور وہ قاعدے کی, مدنی قاعدے کی کلاسیں ہو رہی ہیں. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی اپنا قرآن سنا رہے ہیں. اس میں اگر غلطیاں ہیں کوئی قواعد کی, مخارج کی, وہ غلطیاں درست ہو رہی ہیں, اور الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے سننے کی بہاریں ہیں. قرآن پاک الحمدللہ مجھے الحمدللہ بہت اچھی طرح پڑھنا آ گیا الحمدللہ. پہلی دفعہ فیضان مدینہ آیا ہوں, ماشاءاللہ یہاں پہ میرے کو بڑا سکون ملا ہے. بہت سی باتیں میرے کو یہاں سیکھنے کو ملی. غسل کا طریقہ, نمازوں کا طریقہ, قرآن شریف کا طریقہ, تراویح کا طریقہ, ہر چیز یہاں سکھائی جاتی ہے. یہاں پہ مسنون دعائیں ابھی تک سیکھی ہیں. ابھی یہ پریکٹیکل وضو کا طریقہ سیکھا ہے. 5 وقت نماز ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے ہوتی ہے جیسے عام لوکل زندگی میں نہیں ہو سکتی. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. فیضان مدینہ میں جو اعتکاف اس بار 2026 میں ہو رہا ہے, رکن شورا حاجی فضیل اتاری صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. اور صرف فیضان مدینہ کراچی میں نہیں بلکہ الحمدللہ کراچی کے کئی علاقوں میں اعتکاف جو ہیں وہ آخری عشرے کا بھی کروایا جائے گا. اور 1 ماہ کا اعتکاف کراچی فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے جس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں رکن شورا فضیل اتاری صاحب کی طرف.
اور فضیل بھائی سے سنتے ہیں کہ اعتکاف کی کیا تیاریاں ہیں اور 2026 کا اعتکاف کس انداز سے ہم کامیاب کریں گے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں اور رکن شورا سے الحمدللہ ہم نے کچھ وقت مانگا کہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ مزید ہم اپڈیٹ لیں، کیونکہ 2026 کا جو اعتکاف ہے ہر سال کی طرح اس بار بھی جو اعتکاف ہوگا فیضان مدینہ مدنی مرکز میں وہ دھوم دھام سے ہوگا۔ اور یہ اعتکاف میں کی خصوصیت کیا ہے کہ امیر اہل سنت خود اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول جو ہیں وہ اعتکاف کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جو حضور ارشاد فرمائیں کہ مرکزی مجلس شورا کا مشورہ بھی ہوا اور اعتکاف کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، تو کس حوالے سے اب تک کیا تیاریاں ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اعتکاف کے حوالے سے؟ اعتکاف ماشاءاللہ الکریم ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت پرانی عبادت ہے، یہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ کوئی شروع کی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت پرانی عبادت ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس دور میں جو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نوجوانوں کی جوانوں کی جو ہے وہ اعتکاف کی طرف آئے، یہاں تک کہ بوڑھوں کی بھی تعداد جو اعتکاف کی طرف آئے، تو واقعی اس میں دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور اعتکاف تو اعتکاف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان بڑا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے نا، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو روزے تو تراویح، یعنی ماہ رمضان کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں ہی عبادت ہی ہے نا۔ اگر بندہ چاہے جیسے سحری عبادت، روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح کا انتظار عبادت، تراویح عبادت، پھر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، یہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ماحول ایسا ہے، دور ایسا ہے کہ گناہوں کا دور ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، عبادت کی طرف رغبت نہیں ہے، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہے، سنتوں کی طرف رغبت نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان بھی آتا ہے تو ہوتا یہی ہے شاہ صاحب کہ 1-2 دن تو جو مطلب بڑا جذبہ رہتا ہے، اور پھر 2-3 دن کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ وہ تراویح بھی چھوٹ رہی ہے، تو سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، پھر سو گئے تو فجر کی جماعت چلی گئی، پتہ نہیں نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو وہ روزے میں وقت پورا کرنے کے لیے کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے۔ اب ظاہر دور ایسا ہے، تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ماہ رمضان اتنا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا خزانہ اس میں اکٹھا ہو سکتا ہے، تو بھائی اعتکاف میں آ کر بیٹھ جائیں، مسجد میں آ جائیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب 1 ماہ کا اعتکاف کریں گے، یا جہاں بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف ہو رہا ہے وہاں کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں کیا فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، گانے سنیں گے، جھوٹ ہوگا، گالیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نماز قضا ہوگی، جماعت جائے گی؟ بلکہ ماشاءاللہ اعتکاف کا تو شیڈیول ایسا ہوتا ہے کہ تہجد اس میں ہے، اشراق چاس اس میں ہے، اوابین اس میں ہے، نماز با جماعت پڑھنی ہے اس میں، اور پھر مسجد میں پھر مدنی مذاکرے، علم دین سیکھنا ہے، نگران شورا کے بیانات، پھر قرآن پاک سکھایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ، قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک شیڈیول میں ہمارے شامل ہے کہ مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ تجوید سکھائی جاتی ہے، اور پھر سنتیں سکھائی جاتی ہے، پھر نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، غسل کا طریقہ، وضو، یعنی علم دین کا خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ اور پھر بیانات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ حقوق العباد پر بیان ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیان ہوتا ہے ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوتا ہے تو ہم روتے ہوئے دیکھا ہے نوجوانوں کو، اور پھر وہ فون پر جو ہے والدین سے معافی تلافی رونا۔ ایک مجھے ملے تھے تو بیان یہاں ہوا تھا، بہنوں کے حقوق پر کچھ ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں بہت شرمندہ، رو رہے تھے اور کہنے لگے جب میں آیا تب بھی میں بہن کو مار کر آیا تھا، بولے میں ایسا تھا، اور میں نے بولا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں اپنی بہن کے فون کر کے معافیہ مانگی۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اب ایسا اعتکاف تو اب 11 مہینے دنیا ہی تو کیا ہے، 11 مہینے کیا، پوری زندگی دنیا کرتے ہیں ہم لوگ، تو یار 1 مہینہ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے آ کر بیٹھ جائیں۔ سیکھنے سکھانے کے جو حلقے یہاں پر ہر سال ہی ہوتے ہیں گے، تو اس بار تو سنا ہے کورسز کا بھی امید ہے کہ اضافہ ہوگا اس اعتکاف میں، مزید کیا سیکھنے سکھانے میں کیا کیا ہے جدول میں؟ ایک بہت بڑی تعداد ہماری نئے اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب قراءت درست نہیں ہے، نماز کیسے ہوگی؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں برائی سے بھی نہیں بچے، تو بھائی پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو اب قراءت، اب قلب مانے دل، قلب مانے کتا، کتنا فرق ہوتا ہے؟ قل کہہ دو، اور کل باریک کاف لگایا کھا لو، فرق آ گیا۔ فرق آ گیا۔ تو اب وہ نماز
आप पढ़, तो ये बुनियादी चीज़ है। हमारा कुरान तो दुरुस्त हो, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं देख कर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, ऐसा ही है तो बिल्कुल। हमारा तो ये कुरान दुरुस्त करवाया जाता है। मैं कहता हूँ अगर कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ कुरान दुरुस्त हो गया, जो जिंदगी में नहीं कर सके यहाँ हो गए। बड़ी बात है। यार हमारा कुरान ही दुरुस्त नहीं है तो फिर जिंदगी पर खाक पड़ी। अल्लाह। कुरान किसके लिए? अच्छा, ना सिर्फ कुरान पढ़ना है, कुरान को समझना भी है, कुरान पर अमल भी करना है। वही तो हमें पढ़ना ही नहीं आता और देख कर पढ़ना नहीं आता। सही सही सही। कुरान तो दुरुस्त होती है। तो खैर इसका बाकायदा एक हल्का होता है अच्छा। और तजवीद के साथ ये सिखाया जाता है। सही फिर सही। बुनियादी चीज़ें हैं, पाकी नापाकी के मसाइल, तहारत के मुतालिक है, फिर नमाज, तो नमाज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, हाथ उठाने का तरीका, तो बांधने का तरीका, तो रुकू में किस तरह जाना है, तो रुकू से किस तरह उठना है, ये है। फिर सुन्नतें हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और सुन्नतें सिखाई जाती है। तो बहुत बेहतरीन शेड्यूल होता है, सीखना सिखाना। फिर मदनी मुज़ाकरा तो आपको पता है मल्टीपर्पज़ होता है। अच्छा ये बताइए कि ये एतकाफ़ तो फैज़ान मदीना कराची का आपने मरकज़ का बताया, मदनी मरकज़ का, तो और मकामात पे भी हैं और आप तो कराची के सूबाई मुशावरत के ज़िम्मेदार भी हैं, तो कराची में भी और मकामात पर ये पूरे कराची का ये एक ही एतकाफ़ है? कराची में 1 माह का एक एतेकाफ़ होता है, कराची अच्छा। शहर में 1 माह का, आलमी 1 मदनी महीने का, मरकज़ में सही है। होता है, ठीक है? और आखिरी अशरे के पिछले साल कराची शहर में 2100 से ज़्यादा एतेकाफ़ हुए थे। अच्छा। हाँ, आखिरी अशरे के तो मस्जिद तक हम जाते हैं। कराची के हाँ, मुख्तलिफ हाँ, इलाकों में। तो मुख्तलिफ इलाकों में पूरे कराची में 2100 से ज़्यादा थे, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल। पाकिस्तान के कई शहरों में। पाकिस्तान तो फिर अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान भर में जो होते हैं तो फिर उसकी तो क्या तादाद हो। अच्छा ये इरशाद फरमाएँ कि अभी इस वक़्त मदनी चैनल पे ये प्रोग्राम ज़ाहिर है देखा जा रहा है। पाकिस्तान में और कराची शहर में भी एक तादाद बहुत बड़ी ऐसी भी है जिन्होंने एतकाफ़ कभी ज़िंदगी में किया नहीं है। और 1 माह का सुनते हैं तो लोग चौंक भी जाते हैं कि ये लोग कौन है जो 1 माह के लिए आ गए। वाक़ई में ये बहुत बड़ी बात है। तो वो नौजवान, वो हमारी शख्सियात जिन्होंने कभी एतकाफ़ नहीं किया, करना चाहते भी हैं तो कहते नहीं हम बहुत बिज़ी हैं, हम बहुत मसरूफ़ हैं, टाइम कैसे निकालें? उनके लिए कोई मदनी चैनल पे आप मैसेज देना चाहें अगर? मैं देखें, अब मुझे ये बताएँ कि जो यहाँ पर एतेकाफ़ में आया, आपको पता है, और पूरा फैज़ान मदीना भरा हुआ होता है। ये आपने मनाज़िर मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देख लें। हाँ, देख लें। आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएँगे। आप दावत इस्लामी फैज़ान मदीना एतेकाफ़ के नाम से लिखें तो मिल जाएँगे आपको। अब आप बताएँ कि वो आया, अगर उसका दिल ना लगता, उसको मज़ा ना आता या उसको परेशान वो हो जाता बिल्कुल, हज़ारों लोग तो क्यों रुकता है यहाँ पर वो? सही। रुकते हैं कि नहीं रुकते? बंदा कब हज़ार। आप मुझे बताएँ कब रुकता है? बिल्कुल। जब उसको कुछ मिलता है। तो ये शैतान के वसवसों पे ना आए, हमें आखिरत की तैयारी करनी। गो के अब नमाज में मिसाल दिल नहीं लगता किसी का, क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। हालाँकि हमें दिल के पीछे तो नहीं चलना ना, हमें तो शरीयत और सुन्नत के पीछे चलना है। नमाज फजर में उठने को, रज़ाई से निकलने को जी नहीं कर रहा है, सर्दी लग रही है, तो क्या करेंगे? नहीं निकलेंगे, जिस्म साथ नहीं दे रहा, दिल साथ नहीं दे रहा, निकलना है, हुक्म है, पढ़नी है, गुनाह से बचना ही बचना है, नेकी करनी ही करनी है। तो दिल लगे ना लगे वो करना होता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद पूरा महीना इस्लामी भाई यहाँ रहते हैं, आपके सामने ही है। ऐसा ही है। कुछ मिलता है तब ना, रूहानियत, नूरानियत, मतलब मज़े को मज़ा आता है। मतलब मैं बता नहीं सकता अल्फाज में कि कैफियत क्या होती है और कैसा सुरूर मिलता है और क्या शौक होता है और क्या शौक होता है और क्या रिक्कत तारी होती है इस्लामी भाइयों पर। मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, बलूचिस्तान आकर में देख लें। भी आप ही लीड कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी दावत इस्लामी के एतकाफ़ आखिरी अशरे के होते हैं। जी, जी, पूरे पाकिस्तान भर में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई ममालिक में होते हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 2026 के माह रमज़ान के एतकाफ़ की तैयारियां दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जारी और सारी हैं। दुनिया भर में जहां भी नाज़रीन सुन रहे हैं, 1 माह का एतकाफ़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 29 मकामात पर होगा और इसकी तैयारियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान जो हैं उसके लिए मशवरे भी कर रहे हैं, मजालिसें भी बना रहे हैं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल को तैयार भी किया जा रहा है। अगर आपने अब तक एतकाफ़ नहीं किया, आप भी नियत करें, यकीन करें कि टाइम मिलता नहीं है बल्कि निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। दीनी माहौल में कर लो तुम एतकाफ।
الحمدللہ رمضان کی آمد ہے۔ پچھلے سالوں میں جن عاشقان رسول نے اعتکاف کیا، آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ اعتکاف کرنے کے بعد ان میں کیا تبدیلی آئی، کیا چینجنگ آئی، ان کے کیا ارادے ہیں، اور ان کی اس سال اعتکاف کی کیا تیاریاں ہیں۔ ان کی گفتگو کے کچھ مناظر اور کچھ تاثرات جو ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میرا نام مزمل اتاری ہے اور میں لائن زیری کا رہائشی ہوں۔ اعتکاف سے پہلے میری زندگی فلموں ڈراموں میں، ناچ گانوں میں، اعتکاف میں ہمارے قریبی ایک امام، مسجد کے امام ہیں، وہ ترکیب دلاتے رہتے تھے کہ آپ قافلے میں چلیں، اعتکاف میں بیٹھیں۔ آخری عشرے میں میرے کو انہوں نے ترکیب دلائی کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف میں نے الحمدللہ دعوت اسلامی نے میرے کو بہت کچھ سکھایا۔ سنتوں سے پہلے میں ماڈرن لباس میں ہوتا تھا، میں سنتوں بھرا لباس میں ہوں الحمدللہ۔ زلفیں رکھی، میں نے داڑھی رکھی، امامت شریف اپنے سر پہ سجایا الحمدللہ۔ پھر میں نے قافلے بھی کریں 3 دن کا الحمدللہ۔ آخری عشرے کے اعتکاف میں میرے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جیسے نماز کے فرض علوم، سنتیں، دعائیں اور درود شریف کی فضیلتیں۔ طرح طرح کے 10 دن میں طرح طرح کے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے پاس آتے تھے، رات میں وہ 2-3 گھنٹے اپنی عنایت فرماتے تھے، اس میں ہمارے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اب میری پرانی تصویر دیکھیں اور الحمدللہ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں۔ میں تمام نوجوان سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی آخری عشرے اعتکاف کی نیت فرمائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جو پچھلے اعتکاف میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی تھی، ان میں سے ایک کے کمنٹس ہم نے آپ کو، ایک کے تاثرات سنائے۔ اس طرح کے تو ہزاروں عاشقان رسول ہیں جن کی زندگیاں اعتکاف میں آ کے تبدیل ہو چکی ہیں۔ اگر اب تک آپ نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو آپ بھی اعتکاف کی تیاریوں میں حصہ لیں، آپ بھی اعتکاف کرنے میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ بالخصوص جو 1 مہینے کے اعتکاف میں آتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس اعتکاف میں 2026 میں پاکستان بھر سے تو آ ہی رہے ہیں، اوورسیز سے بھی عاشقان رسول تیاریاں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں سے عاشقان رسول 2026 کے اعتکاف میں عالمی مدنی مرکز کراچی فیضان مدینہ کے لیے تیاریاں انہوں نے بھی شروع کر دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کریں۔ یاد رکھیں کہ ٹائم ملے گا نہیں، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، فیضان اعتکاف جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں۔